السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ التوبہ ہے اور پارہ کا نمبر 11 ہے، سورت کا نمبر 9 ہے۔ لاسٹ ٹائم آیت نمبر 99 تک الحمدللہ کمپلیٹ کیا تھا۔ 100 نمبر آیت سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وہ مہاجر اور وہ انصار جنہوں نے سب سے پہلے اسلام لانے، ایمان لانے میں سبقت اختیار کی ہے۔ اس کے بعد والذین اتبعوہم بإحسان، اس کے بعد جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی نیکی کے اسی راستے کو اپنایا ہے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اب جب اللہ ان سے اتنا خوش ہو گیا ہے تو اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، جن باغات میں نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس جنتوں میں، ان باغات میں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، اور وہ موضوع ہے ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کی فضیلت جو سب سے پہلے ایمان لائے، چاہے وہ مہاجرین ہیں یا انصار ہیں۔ تو السابقون الاولون سے مراد وہ ابتدائی مسلمان ہیں جنہوں نے انتہائی تنگ دستی اور برے حالات میں اسلام اور پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا ہے۔ اس قدر مشکل حالات تھے کہ ان دنوں میں کفار اور مشرکین نے ان پر بے پناہ مظالم ڈھائے، مگر انہوں نے برداشت کیا۔ یہ برداشت کرنے کی وجہ سے ان کا درجہ سب سے بلند ہو گیا۔ اسی لحاظ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اجر اور اس بلندی کے مستحق کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر دیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ایک ٹائٹل دیا ہے۔ وہ ٹائٹل کیا ہے؟ وہ ٹائٹل ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے خوش ہے، وہ اللہ سے خوش ہیں، تو وہ اللہ سے خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ ہر حالت میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مقدم جانا۔ ان کو گرم لیٹ پر لٹایا گیا، آرے سے چیر دیا گیا، گالیاں دی گئیں، نظر بند کر دیا گیا، ان کی اولادوں کو چھین لیا گیا، ان کی اولادوں کو گرم کڑاہے میں ان کے سامنے بھی ڈال دیا گیا۔ انہوں نے سی تک نہیں کی، سب اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی خوشنودگی کے لیے انہوں نے برداشت کیا۔ اتنی مصیبتوں اور پریشانیوں کے امتحانات دینے کے بعد پھر یہ ٹائٹل ان کے لیے بنتا تھا، پھر اجر بنتا تھا۔ کیا؟ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے؟ اس کے اندر بہت سے علماء کے اختلافات ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے ہجرت نبوی سے پہلے مکی دور کی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، تب اسلام لائے۔ مکی دور کے اندر رہتے رہتے انہوں نے جتنی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کی ہیں، السابقون الاولون والے یہ لوگ ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں یعنی بیت المقدس اور کعبہ میں نمازیں پڑھی ہیں، ان کا درجہ بہت بلند ہے اللہ کے نزدیک، یہ بھی السابقون الاولون میں گردانے جائیں گے۔ تیسرا جو گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے علماء کا کہ غزوہ بدر تک جتنے بھی مسلمان ہوئے انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ یہ وہ پیریڈ تھا جو اسلام کا سخت ترین دور تھا۔ اس کے بعد تو اسلام ایک طاقتور قوت بن چکا تھا، اب مسلمانوں کے پاس مال غنیمت بھی آ چکی تھی، مسلمانوں کی حیثیت بھی جو ہے وہ سٹرونگ ہو چکی تھی۔ تو غزوہ بدر تک جتنے بھی لوگ ایمان لے کر آئے ہیں وہ لوگ السابقون الاولون میں بنتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ جو علماء کا گروپ ہے وہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ تک اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ یہ دور بھی بہت تنگ تھا، بہت مشکل تھا۔ صلح حدیبیہ کے وقت اللہ کے نبی کے پاس حاضر تھے،
تو یہ لوگ بھی السابقون الاولون میں ہیں۔ اور پانچواں گروپ ہے علماء کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غزوہ خیبر یا فتح خیبر تک جو لوگ مسلمان ہوئے، اس وقت تک مسلمانوں کا جو پیریڈ تھا وہ تقریباً تنگ ہی جا رہا تھا، اور غزوہ خیبر کے بعد پھر مدینہ کی ارد گرد دور دور تک اسلام ہو گیا، اور جو حبشہ میں مہاجر ہو کر گئے ہوئے تھے لوگ، جب انہوں نے دیکھا کہ مدینہ میں حالت سنبھل چکی ہے مسلمانوں کی معاشی، وہ لوگ بھی حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آ چکے ہیں۔ اب مسلمانوں کی طاقت کافی ہو گئی ہے، اب مسلمان معاشی طور پر اتنے سنبھل گئے ہیں کہ انصار سے جو انہوں نے کاروبار لیا تھا واپس کر دیا، جو درخت خودار لیے تھے وہ درخت واپس کر چکے تھے۔ اب مسلمانوں پر پہلے جیسے مصائب اور مصیبتیں نہیں تھیں۔ بہرحال یہ پانچوں قول ٹھیک ہیں اور پانچوں بڑے بڑے علماء کے اقوال ہیں، ان پانچوں کی رائے بالکل درست ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا ہے، آپ کے در شفقت کے اندر پرورش پائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے ان دھڑکتے دل کے ساتھ دیکھا ہے، ان کا زمانہ پایا ہے، ان کے پاس رہے ہیں، مدینہ کی ان فضاؤں میں سانس لیا ہے، ان سے بڑھ کر خوش نصیب لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ تو اسی لیے السابقون الاولون کا ٹائٹل ان کو ملتا ہے۔ لیکن سب سے بہترین قول جو ہے جس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ مہاجرین انصار ہیں جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے ہیں، اور مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر ہیں جو اسلام لے کر آئے ہیں، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، بچوں یا لڑکوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے باقی سب آپ کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ ابوبکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے کوشش کر کے دل سے تمام مشکلات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے آپ کے خاندان کے نہ ہونے کے باوجود بھی اسلام لائے اور سب سے پہلے اسلام لے کر آئے ہیں۔ تو اولین مہاجرین انصار سے یہ لوگ مراد ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی کوشش سے جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں وہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کے بعد اور بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، یہ سارے کے سارے مہاجرین اولین اور سابقین کہلائیں گے۔ یہ تو ہو کے مہاجرین۔ اب انصار میں وہ 5 شخص جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے ہیں، لیلۃ العقبہ من بیت، جب اللہ کے نبی مکہ سے تھوڑی باہر نکل کے چھپ کر، ان دنوں میں مشکل زمانہ چل رہا تھا، تو مدینہ سے کچھ لوگ آئے تھے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ مسلمان ہو کر بیعت کر کے آپ سے دین کو سیکھ کر مدینہ میں جا کے انہوں نے دین سکھلایا تھا۔ یہ پہلی بیعت عقبہ تھی۔ اس کے بعد لیلۃ العقبہ اس کو کہتے ہیں، اس کے بعد دوسری بیعت میں 12 لوگ آئے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ اسلام قبول کیا تھا، اور تیسری بیعت عقبہ میں 70 لوگ آئے تھے، اس میں عورتیں اور مرد تھے، ساروں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ بیعت کی، اور وہ پھر مدینہ تشریف واپس لے گئے اور مدینہ جا کے انہوں نے اسلام پھیلایا۔ تو انصار میں پہلے 5 اولین جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی ہیں وہ حضرت سعد بن عوف، حضرت عوف، حضرت رافع، حضرت قطبہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان سب نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، اور ان سب کے بارے میں اللہ کا ایک ہی فرمان ہے، وہ ہے کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اگلی آیت کے اگلے حصے میں اللہ کہہ رہے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کے بعد انہی کے راستے کو اختیار کیا ہے، وہ بھی اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ ان سے مراد ہے تابعین، وہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو نہیں پایا ہے، پیغمبر کا زمانہ نہیں پایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تعلیم حاصل تو نہیں کی ہے، لیکن انہوں نے صحابہ سے تعلیم حاصل کی، صحابہ کا زمانہ پایا ہے، یہ تابعین اس میں شامل ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں ان میں تابعین کے بعد تبع تابعین، اور بعض نے تو یہاں تک کہا ہے قیامت تک آنے والے وہ مومن مسلمان جو خالص اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ سارے کے سارے
نیک لوگوں میں ہیں، اللہ کی رحمت کے اندر رہنے والے ہیں، تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ کر سکتا ہے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تو اب تم نے یہ پہلے گسین لیا تھا، اب یہ کیوں گسین لیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، اس کے بعد کوشش کریں اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ اللہ آپ اس سے راضی، وہ آپ سے راضی، جن کے لیے اللہ آپ نے باغات تیار کیے ہیں، نہریں تیار کی ہیں، ہمیشگی کی رہنے والے محل تیار کیے ہیں۔ اے اللہ آپ کی شان اور قدرت بڑی وسیع ہے، آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ کسی کو دے دیں تو کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کسی کو جزا دیں، سزا دیں تو کوئی آپ سے سوال کرنے والا نہیں ہے، آپ خود جو ہے حکمران ہیں، خود آپ ساری چیزوں کے نگران ہیں، قادر ہیں، قدرت والے ہیں، تو اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے بارے میں جنت الفردوس کی خوشخبریاں ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد آیت ہے 101، پھر منافقین کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارد گرد دیہاتوں میں بسنے والے کچھ منافق لوگ ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اور کچھ خود مدینہ کے اندر بھی منافق موجود ہیں، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ یہ اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، اتنی دفعہ ان کو اللہ نصیحت کر چکا ہے، یہ پھر بھی اڑے بیٹھے ہیں۔ لا تعلموہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے ہیں، نحن نعلموہم ہم ان کو جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین ان قریب ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم پھر اللہ ان کو بہت بڑے عذاب کی طرف بھیج دے گا، لٹائے گا۔ مدینہ کے جو منافقین ہیں نا یہ بہت چلاک اور ہوشیار ہے، ان کا نفاق اتنا گہرا ہے، اتنا پراسرار ہے کہ ان کا نفاق ظاہر ہی نہیں ہو رہا، یہ اپنی منافقت پر پوری طرح جمع ہوئے ہیں۔ اتنی دفعہ اللہ اور اس کے رسول کی ان کو واردات آئی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات آئے ہیں، اتنی دفعہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے، لیکن یہ عام مسلمانوں کے سامنے یہی شو کرتے ہیں کہ یہ پکے مسلمان ہیں، یہاں تک کہ اچھے پکے مسلمان مومنین بھی ان کو کے اندر رہتے ہوئے ان کو پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ یہ منافقین ہیں، کیونکہ یہ اپنے نفاق پر اس قدر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، اس قدر ان کو اس بات کا علم ہے کہ کیسے کسی کو مینیپولیٹ کرنا ہے، چیٹ کرنا ہے۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی اتنی فہم و فراست ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود نہیں جان پا رہے ہیں کہ ان میں منافقین کون ہیں۔ ان کے نفاق کو بس اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ تمام دلوں کے بھید اور ارادوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ اب اللہ چونکہ جب جان چکا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو 2 دفعہ اللہ عذاب دے گا۔ پہلا عذاب اس دنیا میں مومنین کے سامنے، خود ان کی اولادوں کے سامنے اللہ ان کی چلاکیوں کو، ان کے نفاق کے اوپر پردہ فاش کرے گا۔ اب ان کے پاس برداشت کرنے کے علاوہ اور کوئی صورتحال نہیں ہوگی، ان کو ذہنی اور روحانی اذیت ہوگی کہ اسلام ترقی کرتا جا رہا ہے دن بدن، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ارشادات سخت سے سخت آ رہے ہیں۔ اور دوسرا عذاب کیا ہے؟ دوسرا عذاب ہے آخرت کا عذاب، جو ان کو بھگتنا ہی بھگتنا ہے، تو دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ تو اللہم لا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں سے نہ کرے، آمین۔ آیت نمبر 102 ہے، آگے منافقین ہی کی بات چلے گی۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ پیچھے جو منافقین ان کے بارے میں تو واضح ہو گیا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور مسلمانوں کو انہوں نے چیٹ کیا ہے، ان کو دوہرا عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ کہتا ہے ان کے علاوہ کچھ لوگ اور بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، کچھ منافقین نے، کچھ مومنین نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، وہ چونکہ وہ اچھے عمل کرتے تھے برے عملوں کے ساتھ، اب ان کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا، اللہ درگزر کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں گئے ہیں تو اس وقت منافقین ہی ایسے نہیں تھے جنہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی، اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان جو کہ پکے اور سچے مسلمان تھے جنہوں نے مسجد نبوی مدینہ شریف کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے رسول کے ساتھ
جانے کا ارادہ نہ رکھا، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ غزوہ تبوک کے جہاد میں شریک نہ ہوئے۔ تو اب جب اللہ کے نبی، اب ہم بات کر لیتے، پہلے جو ہیں وہ منافقین ہیں جو کہ جہاد میں شرکت نہیں کی، اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں مسلمان بھی تھے۔ تو جب اللہ کے نبی غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں تو 80 منافقین اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انہوں نے رو رو کر، بہانے بنا بنا کے، قسمیں کھا کھا کے اللہ کے نبی کو یقین کروایا ہے کہ فی الواقعہ ہی وہ معذور تھے، مجبور تھے، اس وجہ سے وہ جہاد میں شرکت نہیں کر سکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو، پیچھے ہم آیات میں واضح آ چکا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ آپ ان سے اعراض کریے، آپ خاموش رہیے، سائڈ پہ رہیے، اللہ کا کام ہے اللہ انہیں معاف کر دے یا نہ کرے۔ تو اللہ نے بعد میں اگلی آیت میں کہا تھا کہ اللہ ان کو بالکل معاف کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو بھی اللہ نے کہا تھا کہ اے نبی آپ ان کو معاف کر دیں گے نا تو اللہ پھر بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں کو بھی ان منافقین سے دور رہنے کا حکم دیا تھا جنہوں نے باوجود جانے کے طاقت رکھنے کے بہانے بنا کے مدینہ میں رہ گئے تھے۔ اس کے علاوہ، یہ تو تھی منافقین کی بات، اس کے علاوہ 7 مسلمان ایسے ہیں جو پیچھے رہ گئے، ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، صرف سستی تھی جس کی وجہ سے وہ جہاد میں شامل ہوئے۔ آپ نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، اور اپنے آپ پر نیند اور خوراک اور کھانا پینا حرام کر لیا، اور قسم کھائی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان مجرموں اور قیدیوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے وہ اسی طرح بندے رہیں گے، خواہ اسی حالت میں ان کو موت کیوں نہیں آ جاتی۔ اس فہرست میں یہ جو 7 لوگ ہیں، سب سے ٹاپ پہ جن صحابی کا نام آتا ہے وہ ہے ابو لبابہ بن عبد المنذر، جو کہ ہجرت نبوی سے پہلے بیت العقبہ کے موقع پر اسلام لائے تھے، اولین مسلمانوں میں سے ہیں۔ پھر انہوں نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی تھی، انہوں نے دوسرے جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں ان میں شرکت کی ہیں سوائے غزوہ تبوک کے۔ غزوہ تبوک کے وقت انہوں نے دیکھا دیکھی کہ بہت سے اور لوگ بھی شرکت نہیں کر رہے، تو ان کے نفس کی بھی کمزوری ان پر غالب آ گئی اور یہ پیچھے رہ گئے۔ اس کے علاوہ باقی سے جو 6 اور ساتھی بنتے ہیں ان کی باقی زندگی بھی بے داغ تھی، وہ پکے اور سچے مومن تھے۔ تو اللہ کے نبی کو جب ان لوگوں کا حوال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ جب تک اللہ حکم نہیں دے گا میں انہیں نہیں کھولوں گا۔ چنانچہ کئی روز گزر گئے، یہ لوگ بغیر کچھ کھائے پیے سوئے مسجد نبوی کے ستونوں سے بندے رہے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، آیت 102، جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی وہ لوگ جو کہ مسلمان تھے جنہوں نے اچھے اعمال بھی کیے اور کچھ ان سے برے یہ والے عمل ہو گئے لیکن انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کو اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، چنانچہ اللہ نے درگزر کیا، ان پر رحم کیا، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی پنش کر لیا تھا، انہوں نے صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے، صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگی ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے سخت ترین پنشمنٹ دی ہے، اپنے آپ کو ستون سے باندھ لینا، اپنے آپ کو کھانا پینا اور نیند کو حرام کر دینا، اس نکاہت، کمزوری اور بھوکے پن کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو کر بھی گر رہے تھے، اس کے باوجود یہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے تھے، توبہ کرتے تھے، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تو آج بھی مدینہ شریف میں وہ ستون موجود ہے ابو لبابہ کا، جن ستون پر صحابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا، پنشمنٹ دی تھی۔ تو مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے جہاں پہ گرین قالینز بچھے ہوئے ہیں، ریاض الجنہ کے پاس یہاں پر اب ریڈ آ گئے ہیں، ریاض الجنہ میں جو ہے وہ گرین ہے، تو اس جگہ پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے یہ ستون موجود آج بھی ہیں، ان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جن ستونوں پر، اور باریک عربی میں ہی ڈیفینیشن بھی لکھی ہوئی ہے کہ ریزن کیا تھی، شارٹلی ریزن بھی لکھی ہوئی تھی کہ کون صحابی تھے اور واٹ ریزن۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مومنین ہیں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اللہ سے توبہ کی ہے، معافی مانگی ہے، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے معاف کر دیا تو اللہ کے رسول نے بھی ان کو معاف کر دیا ہے۔
آیت نمبر 103 میں آگے اللہ کہہ رہا ہے خذ من اموالہم صدقن تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی توبہ قبول کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے؟ تو آپ ان کے اموال سے صدقہ لیں اور اس صدقہ کے ذریعے ان کے مالوں کو پاک کیجئے اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے اللہ سے، ان الصلاۃ سکن لہم، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث بنیں گی، اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، جاننے والا کہہ سکتے ہیں، دیکھنے والا بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت ہی خوش نصیب، بہت ہی اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، یہ تو ظاہر ہے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جن کے لیے اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کیجئے۔ تو ان مسلمانوں یہ سمجھا چونکہ مسلمان اور دولت کی محبت سے جہاد کے فریضے سے شاید انہوں نے کوتاہی بخشی لی ہے، وہ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا نا، تو اب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں اس وقت مال بھی نہیں دے سکے تھے، تو اب اللہ کے نبی کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ ہم سے مال لیجئے، جان سے تو اللہ نے ہمیں بخش دیا ہے لیکن ہم سے مال لیں تاکہ ہمارا مال جو ہے وہ پاک ہو سکے۔ غزوہ تبوک کا موقع تو نکل گیا ہے، لیکن اسلام کے لیے سربلندی کے لیے بیت المال کے اندر ہمارے مال سے کچھ مال رکھ لیں صدقے کے طور پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ بات ڈسکس کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اللہ اس کا حکم دیتے ہیں، تو اللہ نے اللہ کے نبی کو حکم دیا ہے ان کے صدقہ لے لیجئے، اس سے ان کو دل کو تو سکون ملتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ان کا صدقات اگر اللہ اس کے رسول نے ایکسیپٹ کر لیا ہے تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے ان کے لیے معافی بھی پکی ہو گئی ہے۔ اور چنانچہ ساتھ ہی ساتھ اے نبی آپ ان کے لیے دعائیں بھی کریں، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے امین ہیں، خیر خواہ ہیں ان مومنین کے لیے، آپ ان کے حق کے لیے دعائیں بھی کریں۔ تو ان مسلمانوں کو جب یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے ان سے صدقات لینے کا جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے، صدقات لینے کا حکم دیا ہے، تو وہ سارے کا سارا مال لے کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ سارا مال دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ 1/3 مال صدقہ ہی کافی ہوگا۔ کتنا شوق اور رغبت تھی ان مومنین کو تاکہ اللہ کے نزدیک ان کے معافی ہو سکے، اللہ کے نزدیک ان سارا جتنا بھی ان کے اوپر الزام ہے، جو بھی انہوں نے مسٹیکس کی ہیں، تاکہ اچھی طرح سے وہ مسٹیکس جو ہیں وہ دھل سکیں۔ ایک آیت ہے وہ اسی سے ریلیٹ ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں، وغیرہ پھر آگے جائیں گے تو بات جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کے صدقات کو قبول کرتا ہے، وہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس بات میں واضح ہو گیا کہ پیچھے منافقین جب اللہ کے نبی کو صدقہ دینے لگے تھے تو اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا تھا ان سے صدقہ نہ لو۔ تو اب مومنین سے صدقہ لیا ہے تو مدینہ کے باقی لوگوں کو بھی یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ ان سے ان مومنین سے اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے صدقہ لے کر قبول کر کے اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ گویا کہ صدقات کی قبولیت تب ہوتی ہے جب اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے، اور اللہ اس کا رسول راضی ہو تو پھر صدقات کی قبولیت بھی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے منافقین سے اللہ کے نبی نے صدقات قبول نہیں کیے تھے چونکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلامی معاشرے میں، لیکن مومنین سے اللہ کے نبی نے صدقات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، جس سے پتہ چل گیا ہے کہ وہ پکے سچے مومنین ہیں اور ان کی غلطی کے بعد ان کو معافی دے دی گئی ہے۔ اس بات کا ثبوت تھا صدقہ قبول کرنے کا کہ ان کی معافی ہو گئی۔ انہوں نے بھی صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے اور اپنے آپ کو پنش بھی کیا ہے اور اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں رکھ دیا۔ وہ تو اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے صرف 1/3 مال ان سے لیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پکا سچا مومن بنائے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اللہ ہمیں ریلائز کروانے کی توفیق دے، ہمیں فوراً احساس ہو جائے کہ ہم نے وہ غلطی کی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ کو اس شخص بہت پسند ہے جو غلطی کے بعد اللہ کی طرف ریٹرن آتا ہے، واپس آتا ہے، اللہ کو وہ شخص بہت پسند ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے جب کبھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، کوئی مسٹیک ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو
ہم اللہ کے طرف واپس آئیں۔ اور بہت مشہور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اتوب الیک منہا لا ارجو علیہ ابدا، اللہ میں تجھ سے اس گناہ کی توبہ کرتا ہوں اور پرومس کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی اس گناہ کی طرف واپس نہیں جاؤں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔